السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، کل کا جو روزہ کا متعلق کچھ بولیے تاکہ لوگوں کو فارورڈ کریں۔ سب روزہ رکھ رہا ہے، کل آس پاس میں سے خبر ملتا ہے یا گھر میں بھی کیا بول رہے ہیں، بتائیے صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈمن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کل کے روزے کے تعلق سے آپ نے سوال رکھا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں کل اور اہتمام کر رہے ہیں کل کے روزے کے تعلق سے، یعنی کہ 15 تاریخ کا روزہ۔ تو یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک اصول سمجھ لیجئے، عبادت اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہو اور جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے ستون میں سے ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم پڑا کہ روزہ رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا پہچان بتایا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس میں بھی روزے دار کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ 112 نمبر آیت کو پڑھیے گا سورہ توبہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ نیک لوگوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو روزے دار کے لیے تو بشارت ہے میرے پیارے بھائی۔ لیکن اب کل کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اس تعلق سے تو پھر ہمیں جانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ دیکھیے، شعبان کا مہینہ، اس کے تعلق سے تمام کتب احادیث میں حدیثیں موجود ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ جتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، یعنی کہ یہ 3 دن کون ہیں؟ یوم 20 کے روزے، یعنی کہ ہر چاند کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ اسی طرح سے ہر ہفتے کے 2 روزے ہیں بھی دوسرے حدیث میں، یعنی کہ سوموار اور جمعرات کے روزے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ نہ رکھو، یعنی کہ افطار رکھو، یعنی کہ 1 دن روزہ چھوڑ دو۔ تو روزہ رکھنا اور روزہ کھولنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے، لیکن 15 شعبان کو خاص طور پہ روزہ رکھنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے والے شعبان مہینے کی 1 تاریخ سے روزہ بھول جاتے ہیں، پھر رکھیں گے کب؟ شعبان مہینے کے 14 اور 15 تاریخ کو، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنا ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا۔ 15 تاریخ کو خاص طور پہ روزہ رکھنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، نہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائی، میں نے اصول بیان کیے پہلے ہی کہ عمل وہ قبول ہوگا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اپنے طور پہ عبادت گڑھ لینا، اپنے لیے دین کا تعین کر لینا، اپنے طور پہ عبادت کا شمار کر لینا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہ ہو، میں نے کہا نہیں ہو، کیا نہیں ہو، ایسا عمل مردود ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے ہر مومن مرد اور عورت کو، ہر بالغ عاقل کو، لیکن
اب اپنے طور پہ روزہ رکھا جائے 15 شعبان کو، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس حدیث کی روشنی میں یہ عمل مردود ٹھہرا۔ تو میرے بھائی اپنے طور پہ دن گڑنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی 15 تاریخ کو ہم نے روزہ رکھا تو نعیم صاحب نے کیسے حکم لگا دیا، یہ مردود عمل ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، تو چلیے اب ہم پر تو تان کر سکتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر اب کیا کہیے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کیا کہیے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد عیدگاہ پہنچ کر کے عید کے نماز سے پہلے نماز ثابت نہیں ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ عیدگاہ آ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تیرے لیے ہلاکت کے باعث ہے۔ وہ کہتا ہے اے علی میں نے تو نماز ہی پڑھا ہے، تو یہ نماز میرے لیے ہلاکت کے باعث کیسے ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ نماز ہلاکت کے باعث بنی کہ نہیں بنی؟ تو میرے بھائی وہ عمل کیا جائے جس کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اپنے طور پہ عبادت گڑھ کر کے، اس کے لیے دین کا تعین کر کے، اس کی رکعات کو تعین کر کے، اس کی تعداد کو شمار کر کے، میرے بھائی یہ تمام چیزیں بدعت و خرافات ہیں۔ پھر اب بتائیے کہ ذکر کرنا یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں؟ ذکر کرنے کا تعداد بتایا کہ نہیں؟ پھر اب بتائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حکم لگائیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی شاہی مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں، اپنے طور پہ عقیدہ گڑھ کے، اپنے طور پہ تعداد شمار کر کے، اپنے طور پہ حلقہ بنا کر کے ذکر ہی کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تم لوگوں نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا، دین میں نیا کام اختیار کر لیا تم لوگوں نے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم عبادت کرنے والے ہو؟ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، جس برتن میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے، جس کپڑے کو وہ پہنا کرتے تھے وہ کپڑا ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا ہے، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حکم لگائیں گے یہ؟ تو میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے۔ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا شعبان مہینے کا ہے تو روزہ عبادت، لیکن اس کے لیے دین اپنے لیے بنا لینا یہ چیز بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ روزہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے رکھیے، لیکن اپنے طور پہ دین مت گڑھیے، شریعت مت گڑھیے۔ شریعت جتنا دینا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا۔ جنت میں جانے کا راستہ جو تھا وہ بتا دیا، اپنے طور پہ راستہ تلاش نہ کرے ورنہ بھٹک جائیں گے، پھر جانا کہیں اور تھا، پہنچ کہیں اور جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔